ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز سورہ فاتحہ سے الف لام میم سے کیا تھا، اس کے بعد مسلسل پہلے سپارے کی آپ نے ترجمہ اور تفسیر کو کچھ سماعت فرمایا۔ دوسرے پارے کا آغاز آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں جو تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کروا کر نماز پڑھوائے، یا چاہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ مالک و خالق ہے، اور غلام اعتراض نہیں کر سکتا کہ مالک یہ حکم کیوں دے رہا ہے۔ غلام کو تو مالک کا حکم ماننا ہوتا ہے، چاہے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوائے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو تبدیلی قبلہ ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کیا ہے کہ کون شخص ہے جو رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنا منہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیتا ہے، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں پر ایک شان کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے چاہا کہ بیت المقدس کے بجائے ہمارا کعبہ ابراہیمی ہو جائے، اور آپ کے دل میں یہ تمنا تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب، جس میں تمہاری رضا ہے، جس میں تمہاری خوشی ہے، ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا وہ جو تھے تم اس پر، مگر جس پر تاکہ ہم دیکھیں کون پیروی کرتا ہے اس رسول کی، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ وَإِن كَانَ لَكَبِيرَةً، بے شک وہ قبلے کی تبدیلی تھی بڑی بھاری، مگر جنہیں ہدایت دی اللہ نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کی شان وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ پر لوگوں کی آزمائش کی کہ کون لوگ ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیتے ہیں، اور کون ہیں جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ واقعہ پیش آیا، جو پختہ ایمان والے تھے وہ تو حضور کی پیروی کرتے رہے، لیکن جن کے دل کے اندر نفاق تھا، اور جن کے دل کے اندر کفر تھا، اور جو دل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے حضور کی پیروی نہیں کی، اور جب تبدیلی قبلہ کا موقع آیا تو وہ ایڑیوں کے بل پھر گئے، اور ان کو چاہیے تھا کہ اللہ رسول کی پیروی کرتے، انہوں نے پیروی نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک وہ قبلے کی تبدیلی بڑی بھاری تھی، مگر جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے جن پر ہدایت اتاری، جن کے دلوں کے اندر اللہ رسول کی محبت رکھی، ان پر یہ قبلے کی تبدیلی بھاری نہیں تھی، باقی لوگوں پر ضرور بھاری تھی، اور وہ لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، انہوں نے اس کام میں پیروی نہیں کی۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ مشرکین عرب، یہودیوں نے اور نصارہ نے اعتراض کیا کہ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف جو صحابہ کرام منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہ ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو جواب دیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا،
یہاں سے پتہ لگا کہ نماز کی کتنی شان ہے کہ اس کو ایمان کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے اور تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو ایمان کے ساتھ۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش قبلے کی تبدیلی فرمائی کہ وہ دیکھے کون لوگ ہیں تم میں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، کون ہیں جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا اصل چیز ہے اللہ رسول کی پیروی۔ وہ چاہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے، وہ چاہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہاں سے بتایا گیا کہ ان لوگوں کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، لیکن جو شخص نماز چھوڑتا ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو لوگ بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے، اور نماز تو کسی مجبوری میں بھی معاف نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں، یہ تو کسی حال میں معاف ہی نہیں ہے جب تک آپ کے یہ سینسز کام کر رہے ہیں، یہ 5 حواس آپ کے کام کر رہے ہیں، آپ پر نماز معاف نہیں ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ہمیں نماز کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی پابندی سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہاں سے بتایا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ سب سے پہلا قیامت میں سوال ہونا ہے تو نماز کا ہونا ہے، اور نماز فرمایا یہ جنت کی کنجی ہے۔ جب اتنی اہمیت 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، 700 مرتبہ کسی کام کا حکم دیا جائے تو اس کام کی کتنی اہمیت ہوگی؟ ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 700 مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول، ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا کعبہ ابراہیمی ہو جائے۔ 17 مہینے گزر چکے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے، تو حضور نے تمنا کی، حضور کی خواہش تھی، حضور کی رضا تھی۔ آپ نے جبریل امین سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ ضرور آپ کی بات کو مانے گا۔ چنانچہ جبریل امین تو یہ بات کہہ کر آسمانوں پر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی، ظہر کی نماز کی۔ جب آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تقلب کا، بار بار اٹھنا، وجہ کا، تمہارے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف۔ حضور بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ جبریل امین وحی لے کر آئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں اس قبلے کی طرف تم پسند کرتے ہو اسے، یا جسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ضرور عنقریب تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے کی طرف تمہاری رضا ہے، تمہاری خوشی ہے۔ بس فرمایا فولی، پس پھیر دو، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، حیثما، جہاں کہیں ہو، تم ہو،
فولو تم پھیر دو وجوہکم اپنے چہرے شطرہ اس کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ ضرور جانتے ہیں انہو کہ وہ قبلہ تبدیلی حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تمنا کی، وہاں پر اللہ کی آیات نازل ہوئی، جبریل امین لے کر آئے کہ محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور یہاں بتایا گیا کہ صرف آپ نہیں، ایمان والے جہاں کہیں بھی ہوں وہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ قبلہ ابراہیمی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے قبلہ بنا دیا گیا۔ یہاں پہ فرمایا ترضاھا، حضور جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضور کی خوشی کے اندر، حضور کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ ترضاھا کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، تم جسے پسند کرتے ہو اس کی طرف تم اپنا چہرہ پھیر دو۔ اور حضور کے لیے خاص نہیں تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا۔ بیت المقدس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے تو یہودی کہا کرتے تھے یہ تو ہمارا کعبہ ہے، ہمارے دین سے اختلاف کرتے ہو، ہماری باتوں سے اختلاف کرتے ہو، لیکن ہمارے بیت المقدس کو تم نے قبلہ بنایا ہوا ہے۔ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ تم تو بنی اسماعیل ہو اور یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، تم تو خانہ کعبہ کی بڑی عزت رکھتے ہو دل کے اندر، تو تم اس کو اپنا کعبہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو وہاں پہ یہودی بھی اعتراض کرتے تھے، مشرکین عرب بھی اعتراض کرتے تھے، اس لیے حضور نے چاہا کہ ہمارا کعبہ قبلہ ابراہیمی ہو جائے۔ آپ نے تمنا کی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنا چہرہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ یہاں سے پتہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دل میں جو تمنا ہوتی ہے، جو آرزو ہوتی ہے، آپ کا رب اسے پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے بارہا قرآن و حدیث میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے متعدد جگہ آپ نے جو تمنا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ چنانچہ آپ نماز دیکھیں، جب آپ معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں حضور کی امت پر فرض کی تھیں۔ 50 نمازیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم 50 نمازیں لے کر جب آپ آسمان سے دنیا کی طرف آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کوئی تحفہ دیا ہے؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ جائیے اللہ کی بارگاہ میں کم کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، ہر چکر میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیا کرتا تھا۔ تو حضور نے 9 چکر لگائے، 45 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے معاف ہوئیں اور حضور نے 9 چکر لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا حضور 1 چکر اور لگائیے، یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں۔ حضور نے کہا نہیں اے موسیٰ، مجھے اب اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، جو شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ ضرور 5 نمازیں ادا کرے گا۔ تو 5 نمازیں رہ گئیں حضور کے وسیلے سے۔ کل قیامت کے دن محشر میں حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے اللہ کے عرش کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہاں بھی
اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی، میرا ایک چاہنے والا اور جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، اگر وہ دوزخ میں رہ گیا میں اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ محبوب رب العالمین وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ شفاعت جو ہے یہ شفاعت بالمحبت ہے، کوئی جبرن نہیں ہے کہ زور زبردستی ہو کہ ایسا اللہ زبردستی کرے گا، ایسا نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا نا ترضاہ کے الفاظ آئے، اے محبوب آپ میں، آپ کے دل میں جو تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے کہ کعبہ ابراہیمی قبلہ ہو جائے تو ہم اسی کعبے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس کی طرف آپ کی تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ حضور کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ پورے دو جہاں کی مخلوق اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جب اللہ کا نبی بلائیں تو تم نماز میں بڑے فرض نماز پڑھ رہے ہو یا واجب نماز پڑھ رہے ہو، جیسے ہی اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ والدین بلائیں آواز دیں تو بندہ اگر نفل پڑھ رہا ہے تو نفل توڑ کر والدین کی بات کو سنے گا۔ اللہ کے رسول بلائیں تو بندہ فرض اور واجب نماز پڑھ رہا ہو تو جب بھی توڑ کر جائے گا اور اللہ کے رسول کی بات کو سنے گا۔ اب یہاں پر علماء میں بحث ہے کہ وہ جو قبلہ سے پھر کر حضور کی طرف گیا ہے تو جو نماز جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کر دوبارہ شروع کرے گا یا نئے سرے سے پڑھے گا۔ تو کافی علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کر دوبارہ وہیں سے نماز پڑھے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نئے سرے سے پڑھے گا، لیکن اکثریت علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے نماز چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے نماز ادا کرے گا۔ جو علماء فرماتے ہیں اگرچہ اس کا چہرہ، اس کا جسم خانہ کعبہ سے پھر گیا تھا لیکن پھرا کس طرف تھا؟ جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس لیے ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور کے دل میں تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ کام ویسے ہی کر دیتا ہے۔ حوض کوثر حضور کے امتیوں کے لیے ان کو پلایا جائے گا، حضور کی شفاعت حضور کی امت کے لیے، اور آپ کو مقام محمود عطا ہوگا امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنی شان دی، اور یہ اللہ کے رسول، ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شان ملتی جا رہی ہے، جتنی شان اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ سب کچھ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس کا سارا فائدہ امت کو ہوگا۔ امت کی افضلیت میں بھی یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے، اس کی وجہ سے امت کی شان بھی بہت اعلیٰ ہے۔ آخری جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی، 80 صفیں حضور کی امت کی ہوں گی۔ سب سے پہلے حضور کی امت جنت میں داخل ہوگی، تو اس امت کی کتنی شان ہے۔
اس قرآن کی بھی کتنی شان ہے، اس کعبے کی بھی کتنی شان ہے، ان رسول کی بھی کتنی شان ہے، اس امت کی بھی کتنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر بہت مہربان ہے اور ان کی برکت سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر بے حد مہربان ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت رکھنی ہے، ان کی کتنی تعظیم کرنی ہے۔ ہمیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی محبت۔ اگر ان کی محبت اور ان کی تعظیم نہ ہو تو انسان کا ایمان کبھی بھی قوی اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔